ویلکم بیک ناظرین. اسی ساری پالیٹکس کے اندر کچھ فیکٹرز ہیں جن کو ہم ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ وے آؤٹ, آگے نیکسٹ کیا ہے. لیکن جہاں آج کھڑے ہوئے ہیں, یہاں کھڑے ہونے میں آپ نے اور میں نے پہنچایا کیسے اس ملک کو, اس ملک کی سیاست کو, اس کو ڈسکس کرنا آئی تھنک اٹس ویری ایمیننٹ ایٹ دس پوائنٹ. چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کھل کر بات کرتے ہیں اور ایکچوئل پکچر جو ہوتی ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے رکھتے ہیں. کوٹلہ صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ. جس طرح میں نے ابھی اوپننگ میں بتا رہا تھا کہ وی ایکسپیکٹ کہ ہمیشہ جو ایکچوئل جو اصل تصویر ہوتی ہے معاشرے کی آپ وہ سامنے رکھتے ہیں. سنس آپ کی کانسٹیٹوئنسی, آپ کا علاقہ, آپ کی سیاست اس ایریا سے ہے کہ جہاں پر بڑا زور لگتا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب, ظہور الہی صاحب کا خاندان, ایک موٹا سا سوال جو اس ایریا کے لوگ بھی اور اسپیشلی پنجاب کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں, کرنٹ کیوس, کرنٹ سارے اس ہیپننگ کے اندر پرویز الہی صاحب کی سیاست کو کچھ دھچکا لگا کیا؟ چودھریوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میری ساری زندگی کیونکہ اس فیملی کے خلاف سیاست ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کو آج نہیں, میرے والد صاحب سے ہے دو بڑی واضح تقسیم رہی کہ ہم سب پیپل پارٹی میں تھے اور یہ ہمیشہ مسلم لیگ میں رہے. دیکھیں, تقسیم سے تو نقصان انہیں جو اپنے دونوں گھرانوں کو پہنچا ہی ہے, لیکن حقیقت یہ کہ پرویز الہی صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا سیاسی اعتبار سے, انہوں نے دور اندیشی کو سامنے رکھ کے کیا. اور چودھری شجاع صاحب نے تو نہیں فیصلہ کیا, بیسک تو ان کی اولاد نے فیصلہ کیا. ان کی اولاد نے ان کے بغض میں بڑا مختصر فیصلہ کیا اور اس میں انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم کیا. اور پرویز الہی صاحب دیکھیں میرے مد مقابل ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے مخالف وہاں سیاست کرنی ہے. انہوں نے, ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو پی ٹی اے کا کیپٹل بچا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے فریق کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. بالکل ہے. جب سسٹم جاتا ہے تو پاکستان میں فرد نہیں جاتا, سسٹم جاتا ہے. دنیا میں افراد جاتے ہیں, سسٹم نہیں جاتا. بالکل ٹھیک بات ہے, 100% متفق. ٹھیک ہے نا. تو یہاں جب بھی جاتا ہے وہ سسٹم جاتا ہے, فرد نہیں جاتا. تو اس لیے جب سسٹم جائے گا پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس میں کیا گین کیا پایا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ سیاسی اعتبار سے دیکھیں گے تو وہاں اب بھی سیاسی کیپٹل یا میرے پاس ہے یا پرویز الہی صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. آئندہ جو میچ ہوگا وہ پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی ہوگا. لیکن ایک طرف تو وزارتیں شزارتیں بھی ہیں, ابھی تو وزارتوں کے بعد تو لوگ بڑا کچھ گین کرتے ہیں, ووٹ شوٹ بناتے ہیں, نوکریاں دیتے ہیں لوگوں کو. دیکھیں, جب وقتی طور پہ ہوتا ہے, جب اتحادی آپ کے بنتے ہیں نا جی, اس وقت وزارتیں بھی ہوتی ہیں. تو جب اتحاد ٹوٹتے ہیں, گورنمنٹیں ختم ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. میں وزارت کے حوالے سے ایک مثال دوں گا. 2013 کے الیکشن آ رہے تھے, چودھری احمد مختار صاحب پیپل پارٹی میں بڑے سینئر, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ وزیر تھے اور وزیر دفاع تھے. یہیں منسٹر انکلیو میں انہیں ملا تو 4 ہم لوگ تھے, 5 جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پی ایس او تھے, ایک اظہر بٹ صاحب, ایک مدثر صاحب, کوئی 4-5 لوگ تھے ہم. تو انہوں نے پوچھا, میں نے انہیں کہا جی کہ اس طرح پیپل پارٹی بڑی تیزی سے ڈیمیج ہو رہی ہے, تو آپ اگر پی ایم ایل این میں آ جائیں, اس پہ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے. تو انہوں نے کہا اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. دوسرا, مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, میں نے اتنی نوکریاں دی ہیں, اتنے سوئی گیس کے کنیکشن دیے ہیں, اتنے میں نے انہیں کہا جی کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے نزدیک ہے, میں نے تو اتنی نوکریاں دی ہے. تو میں نے کہا کہ صاحب میں تو بڑا سیاسی کارکن ہوں, اور یقیناً میں نے, وہ مجھ سے بڑے رہے, میں نے تو ان کی زیر نگرانی سیاست سرپرستی سیکھی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پیپل پارٹی کی ٹکٹ پہ 10,000 سے زیادہ ووٹ نہیں لیں گے. تو یہ بات, اس بات نے ان کو بالکل ایک دم ایسے ریڈ کر دیا. وہ کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں نے یہ کیا. جب الیکشن ہو گیا تو ایگزیکٹ جو احمد مختار صاحب کا 10,000 ووٹ نکلا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہ کوئی, میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کوئی بہت بڑی بصیرت کا تھا, لیکن جو پولیٹیکل ورکر تھے, آپ گراؤنڈ میں رہتے تھے, آپ کو چیزوں کے بارے میں اندازہ ہو رہا تھا. تو اسی طرح
میرے عزیز ہیں جو قمر زمان قاہرہ صاحب، میں نے اس الیکشن میں انہیں کہا جی کہ آپ کوئی اور پلیٹ فارم چوز کریں، پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے اگر اسی طرح آپ الیکشن لڑتے رہو تو آپ کی مستقبل میں سیاست مزید ڈیمیج ہو جائے گی، عوامی مطلب جو پبلک سیاست ہے آپ کی الیکٹورل پالیٹکس وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ یقیناً میڈیا پہ ایک بڑی شخصیت ہیں اس پہ آپ قائم رہیں گے، لیکن لوکل آپ کی فیملی کی پالیٹکس ڈیمیج ہو جائے گی۔ وہ اس الیکشن میں بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ انہیں 16 مہینے کی وزارت میں تقریباً 5 بلین روپیز فنڈ دیے گئے، اس کے باوجود انہوں نے وہی ووٹ لیے ہیں جو انہوں نے اپنا 18 میں لیے ہیں، وہی 50,000 ووٹ ان کا اپنا 18 میں برادری کا ووٹ بھی ہے نا، وہی برادری کا، وہ گڑھ ہے نا جی برادری کا، وہ ساری برادری کا ووٹ، میجورٹی وہاں پہ برادری ہے، تو انہیں کوئی خاص ڈیولپمنٹ سے منسٹری سے کوئی ایج نہیں ملا۔ تو یہ اپنا جو ہے صورتحال انہی کی بھی ہے۔ کوٹلا صاحب اس کو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹیو پہ لے کے جائیں جی، پی ایم ایل این کے پاس پرائم منسٹرشپ بھی ہے، پی ایم بھی شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ سی ایم بھی ہیں، پی ایم ایل این کا پولیٹیکل کیپٹل ابھی انٹیکٹ ہے یا ڈیمیج ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس الیکشن میں میں جب ایک سیاسی کارکن کے ہاتھ پوری پنجاب کی سیٹوں کا تجزیہ کرتا ہوں، خاص کر کے اپنے ڈویژن کا، تو جو ووٹ ہم نے 18 میں لیے تقریباً اس میں تقریباً ایوریج سیٹوں پہ میں نے 30,000 سے کے لگ بھگ کمی دیکھی ہے اوکے 24 کے الیکشن میں، اور اگر میں فیوچر دیکھوں بعض سیٹوں پہ میں نے 50 ہزار کی کمی بھی دیکھی ہے، فرق اتنا کا۔ اور اگر میں فیوچر دیکھتا ہوں، میرا تو آج بھی یہ بلیو ہے کہ ہم آج اپوزیشن میں چلے جائیں تو ممکن ہے کہ 3-4 سال بعد ہماری پاپولیرٹی بھی گین ہو جائے اور ہم واپس اگلے الیکشن تک مقبولیت سے واپس آ جائیں گے۔ اگر ہم یہ گورنمنٹ رن کرتے ہیں تو یہ بات ماننی پڑنی چاہیے ایک بینگ اے پاکستانی، میری یقیناً کہ میں زندگی میں ایک طرف دیکھتا ہوں دوسری طرف نہیں دیکھتا، میں پارٹی کے ساتھ، میں اپنی پارٹی کے ڈویژن کو پریزنٹ کرتا ہوں، لیکن مجھے کم سے کم اپنی پارٹی کو رائے مثبت دینی چاہیے، جو فیکٹس ہیں وہ بتانے چاہیے۔ دیکھیں اس وقت نیریٹو جو ہے نا جی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ بہت آگے چلا گیا ہے، تو وہ آپ کسی بھی صورت جتنا مرضی آپ ڈیلیور کر لیں آپ کی مقبولیت اس طرح واپس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اینٹی نیریٹو سٹیپ دیکھیں بیانیہ تو میاں نواز شریف کا تھا، ووٹ کو 22 کو جب ووٹ کی عزت دو کے نعرے پہ ہم قائم تھے بہت پاپولر، تو ہماری پاپولیرٹی بلندیوں پہ تھی، ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم طریقے اپنا عدم اعتماد نہ لے کے آتے تو ہمارا کوئی میچ ہی نہیں تھا پاپولیرٹی میں عمران کے ساتھ۔ دیکھیں آج بھی وہ پاپولیرٹی عمران کے کھاتے میں اس وجہ سے پڑی ہے کہ ہم نے اسے وقت سے پہلے چاہے آئینی طریقے سے ہمیں اسے گرایا، کوئی ہم نے غیر آئینی طریقہ نہیں اپنایا، لیکن ٹائمنگ غلط، لیکن ٹائمنگ غلط تھی، اس ٹائمنگ میں ہمارا وہ سیاسی کیپٹل کا نقصان ہوا ہے۔ تو جو 2-4-5 سال دیکھیں جماعتیں 5-10 سال بھی اپوزیشن میں رہ کے واپس آ جاتی ہیں، بڑی جماعتیں تو 5 سال سے زیادہ رہتی نہیں ہیں، اور پی ایم ایل این کی کیونکہ ہسٹری بہت بڑی ہے، اس نے بڑا ڈیلیور کیا ہے، پی ایم ایل این کا سیاسی کیپٹل دوسری پارٹیوں سے بہت بڑا ہے، تو یہ کیپٹل آپ کا ایک حد تک تو قائم رہے گا، لیکن آپ وننگ پوزیشن میں نہیں جائیں گے۔ تحریک انصاف کم بیک کرے گی؟ دیکھیں اس وقت ووٹ تو انہی کے پاس ہے، پاپولیرٹی ووٹ تو دیکھیں ان کے پاس ہے، لیکن یہ بڑی حقیقت ہے کہ یہاں مقبولیت سے کبھی قبولیت نہیں ہوئی، آپ حکومت نہیں بنا پاتے، آپ نے سسٹم کے اندر سے گزر کے حکومت بنانی ہے۔ تو عمران آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس جماعتوں کے ساتھ بیٹھے گا، یہ چور والی الزامات والی رٹ چھوڑے گا، فیکٹ پہ بات کرے گا، سیاست پہ بات کرے گا تو حکومت کرے گا۔ حکومت عمران کو آج دے دے، میں لکھ کے دیتا ہوں 2-3 سال کے اندر عمران فارغ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس سیاسی ٹیم ہی نہیں، اس کے پاس ٹیم نیٹ ورک ہی نہیں، ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پی ایم ایل این اس سے اگلے الیکشن میں اس سے زیادہ بڑی مقبولیت میں واپس آ جائے گی۔ لیکن اگر اپنے ووٹ کو عزت دو کے نیریٹو پہ واپس جائے گی تو، لیکن آپ دیکھیں نا کہ روز ایک دن آگے ایک دن پیچھے، ایک دن آگے ایک دن پیچھے، تو عوام کو بھی تو پتا ہوتا ہے نا کہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جی نیریٹو تو جب آپ کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو نیریٹو تو آپ کا اگلی اپوزیشن تک خود ہی بن جاتا ہے۔ اب سسٹم کے پاس چوائس نہیں ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، میں نے کہا نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانی ہے نا جی، اسے ختم ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔
सियासी बयानिया होना चाहिए, सियासी जमातों डिलीवर करने का बयानिया, डिलीवर करने का बयानिया होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आइन की बालादस्ती का बयानिया होना चाहिए। असल में ये कि सारे लोगों को अपनी अपनी हदूद के अंदर आना पड़ेगा, सबको, इदारों को भी वापस जाना पड़ेगा, वरना इदारों की जिस तेज़ी से मकबूलियत गिर रही है, खुदा न खास्ता मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी गिरती मकबूलियत बाज़ दफ़ा स्टेट की तबाही की सबब बन सकती है, आपकी टूट फूट का सबब बन सकती है। इसलिए मैं समझना कि गुरेज करना चाहिए। वक्त और हालात से दुनिया को सीखती है, हमें भी सीखना चाहिए मिनासुल कौम। बीइंग PMLN, आपको लगता है कि PMLN को ज़्यादा डैमेज या ज़्यादा डस्ट, जिसको आसान लफ्ज़ों में कहें, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाने की भी पड़ी? मैं ये समझता हूँ ये तो बड़ा अफेक्ट है कि पीपल पार्टी को, और आप सारी जिंदगी अपोजिट सियासत करते हैं ना आप लोग। मैंने कहा ना जी कि आपकी डैमेजेस की बड़ी वजह यही रही है पीपल्स पार्टी कि आपने मिसाके जमहूरियत ये साइन किया था कि हम एक दूसरे को मोहरा बन के नहीं गिराएंगे, ठीक है, लेकिन ये कभी मुआहदा नहीं हुआ था डेमोक्रेसी में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, कि हम एक प्लेटफॉर्म पे किसी और को गिराने के लिए इकट्ठे होंगे। तो जब ये आप इकट्ठे हुए तो इसका यकीनन आपको नुकसान हो। पीपल्स पार्टी को तो नुकसान कोई नहीं हुआ इसका, या उनको भी हुआ? नहीं, देखिए पीपल पार्टी को तो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, वो तो एक सूबे से भी कम एरिया पे बाउंड हो चुके हैं। उससे आगे पीपल पार्टी अगर पार्लियामानी निज़ाम आज़ादी से चले, इलेक्शन मुनसफाना हो, तो शायद पीपल पार्टी सूबे में भी अपनी हकमियत बरकरार ना रख पाए, सिंध में भी। हाँ, यह हकीकत है कि वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है कि वो तो वज़ीर आज़म के ख्वाहिशमंद और उम्मीदवार। देखिए यहाँ सब कुछ हो सकता है। अगर 18 में इमरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो बिलावल साहब भी बन सकते हैं मुस्तकबिल में, और अगर 24 में शहबाज शरीफ साहब आ सकते हैं तो मैंने कहा कि भूल गए आप। देखिए मैं 24 के पहले 18 की बात करता हूँ, तो फिर 13 की भी करनी पड़ेगी। देखिए 13 में मैं गारंटी से कहता हूँ, मैंने वो पहला इलेक्शन लड़ा था जी, 13 का इलेक्शन बहुत हद तक फेयर एंड फ्री था। अगर फ्री एंड फ्री ना होता तो मैं स्वीप ना करता 13 में। देखिए 13 में मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट स्वीप किया और चौधरी बरादरान आउट हो गए, क्योंकि उस यकीनन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं था, उनका इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त उनके लिए। तो आपने स्वीप किया, 18 में उनका इंटरेस्ट आ गया तो आप 18 में भी पलट गए, लूज कर गए, और 24 में भी कर गए। लेकिन मैं इनफरादी तौर पे जीता हूं ना, लेकिन पार्टी मेरी तो डिस्ट्रिक्ट से हार गई। फिर ना डिवीजन में काफी डैमेजेस हुए, डिवीजन में काफी मार। आबिद रज़ा कोटला साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आबिद रज़ा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करंट पॉलिटिकल केओस के अंदर फिर से बुशरा बीबी वाला केस, आज बेल होने के बावजूद रोककार जारी ना होना, बैरिस्टर अबूज़र सलमान साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।